جب سید رسول نے بتایا کہ وہ اللہ ہے تو ہم نے مانا کہ وہ اللہ ہے. سمجھ میں نہیں آتا پھر بھی ہے, نظر نہیں آتا پھر بھی ہے, عقل میں نہیں آتا پھر بھی ہے, فکر میں نہیں آتا پھر بھی ہے, حافظے میں نہیں آتا پھر بھی ہے. مسلمانوں پیمانہ کیوں بدلتے ہو؟ جس رسول کے کہنے پر بغیر دیکھے ہوئے ایک اللہ کو مان رہے ہو تو اسی رسول کے کہنے پر غدیر میں دیکھ کر بھی علی کو نہیں مانتے. توجہ ہے, دیکھ کر بھی. فکر کرنا چاہیے, غور کرنا چاہیے کہ حجت کون ہے, اتھارٹی کون ہے ہمارے لیے. وہ ذات رسول ہے. رسول نے بتایا کہ یہ قرآن ہے, رسول نے کہا کہ یہ دین ہے, رسول نے کہا کہ یہ شریعت ہے, رسول نے کہا کہ یہ امام ہے. تو جو رسول نے کہا بس وہ لے لو. ثابت یہ کرو کہ یہ رسول نے نہیں کہا. اعتراض نہیں کرو کہ یا علی مدد کہنا جائز نہیں ہے, یہ ثابت کرو کہ رسول نے یا علی مدد نہیں کہا. اگر رسول نے علی سے مدد نہیں مانگی تو دعوت ذوالشیرہ میں پہلی ہی دعوت میں کھڑے ہو کر کس سے رسول کہہ رہے تھے کہ تم میں سے کون ہے جو میری مدد کرے؟ پہلے ہی دن مدد کرے, پہلے دن. بابا علی تو 11 برس کی عمر میں رسالت مآب کا مشکل کشا ہے. علی نے وعدہ کیا میں آپ کا مددگار ہوں, میں آپ کی مسلوات میرے پھر رسول اللہ کو چاہیے تھا اللہ سے مدد مانگتے. دعوت ذوالشیرہ میں جب آیت نازل ہوئی وانذر عشیرتک الاقربین, سب سے پہلے اپنے قرابت داروں کو دعوت دو ایمان کی, تو رسول اللہ نے اپنے خاندان والوں کو اکٹھا کیا. ساری مسلمان کی تاریخیں متفق ہیں. اس آیت کی روشنی میں رسول اللہ نے اپنے پورے خاندان والوں سے کہا کہ میں ایک نبی بن کے آیا ہوں, تم میں سے کون ہے جو میری مدد کرے؟ یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں, اللہ سے مدد مانگیے. مولوی ناراض ہو جائے گا. سوچے مولوی ناراض ہو جائے گا. سرکار اللہ سے مدد مانگے, آپ یہ بندوں سے مدد مانگ رہے ہیں, اور ایک 12 برس کا بچہ اٹھ کے مدد کا وعدہ کر رہا ہے, آپ اس کی مدد قبول کر رہے ہیں, اس کی ولایت کا اعلان کر رہے ہیں. سرکار رسالت کا, شریعت اسلام کا پہلا قانون ہی علی کی مدد بنا رہے ہیں. پہلا قانون, نماز سے پہلے, نماز سے بھی پہلے, کلمے سے بھی پہلے جو اسلام نے قانون بنا ہے وہ علی کی مدد کا بنا ہے. جو ہے نا, کلمہ تو ابھی بعد میں لوگ پڑھیں گے, لا الہ الا اللہ تو ابھی بعد میں کہیں گے لوگ, محمد رسول اللہ تو بعد میں کہیں گے, قرآن تو بعد میں آیا ہے, علی کی مدد پہلے ہے. یا رسول اللہ اللہ سے مدد مانگیے. مولوی ہے کہ ہر نماز میں ایک ہی خطبہ دیتا رہتا ہے, اللہ سے مانگو, اللہ سے مانگو, بس اللہ سے مانگو, صرف اللہ سے مانگو, کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. کسی جمعرات کی روٹی نہیں چھوڑتا, لیکن اللہ سے مانگو, صرف اللہ سے مانگو. خبردار, اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے مانگنا کفر ہے, شرک ہے, صرف اللہ سے مانگو. اور عزیزوں یہ تاریخ کا بڑا عجیب المیہ ہے کہ سارے مسلمانوں کو اکٹھا کرے گا مولوی, پوری مسجد میں خطبہ دے گا, اللہ سے مانگو, اللہ سے مانگو. سارے مسلمانوں نے مولانا کے قول پہ یقین کر لیا, اچھا جی اللہ سے مانگیں گے. اور بیوی بھی سن رہی تھی برابر میں گھر میں کہ مولوی صاحب فرما رہے ہیں اللہ سے مانگو, بس اللہ سے مانگو. مسجد سے آنے کے بعد افطار کا وقت ہوا, فوراً ہی جلدی میں کہا روزہ ختم ہو جائے گا, جلدی سے مجھے افطاری دے. بیوی کہتی ہے اللہ سے مانگو, ہے نا, مانگو اللہ. به طه به یاسین به معراج احمد